اللہ کہے کہ یہ جو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں ڈیزرٹ، سہارا ڈیزرٹ کے درمیان میں چھوڑ کے تم چلے جاؤ بس. خاص طور پہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ذرا امیجن کریں کہ اپنی وائف کو امیجن کریں اور اپنے بچے کو امیجن کریں. ایک بچہ آپ کو اللہ نے دیا بڑھاپے کا، پوری زندگی آپ کی بیوی نے آپ کے لیے لگا دی، اور آپ سے اللہ تقاضا کریں کہ ابراہیم تیری بات میں تیرے ایمان کو تب مانوں گا، تیری قربانی تب مانوں گا کہ اگر سہارا ڈیزرٹ کے درمیان لے کے جا اپنی فیملی کو اور چھوڑ کے چلا جا، بس بھول جا پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بتائیں کون ہے، کس کے اندر جگر ہے وہ یہ کام کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور بچے کو بٹھایا اور کہا یہاں پہ رکو، اور چلنا شروع ہو گیا. اب جب چلنا شروع ہوئے تو اب بیوی نے کہا ایک دم کہ ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی چیز، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ پانی تک نہیں ہے وہاں پہ. کئی دفعہ کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسپونڈ نہیں کیا. ان کو ڈر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ذرا اپنی جگہ پہ جائیں. مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا ڈر تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے کنورسیشن شروع کی تو میرا دل نرم ہو جائے گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا. He had to be stern at that time. He had to be, he had to act as if he does not have a heart at that time. ورنہ وہ یہ کام نہ کر پاتے. چلنا شروع ہوئے اور بیوی کہتی جا رہی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے. And he's just going there. اور بیوی امیجن کریں، she's just left around. اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی، اس سے بھی بڑی آزمائش. اب اللہ نے کہا جس بچے کو تو چھوڑ کے آیا ہے وہ بچہ بڑا ہو گیا، میں نے اس کو، تو نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور اب بڑا ہو گیا. اب تیرے اوپر اگلا امتحان اس سے بھی بڑا یہ کہ اب اس کے گردن میں تو نے چھری چلانی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا اوپینین ہے اس پر. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا وہ کر دیجیے. باپ نے جب بیٹے کو لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ مجھے اچھی طرح مان دے تاکہ میں زیادہ موو نہ کروں اور مجھے گھبراہٹ نہ ہو. اس گھبراہٹ کی وجہ سے میں آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جاؤں. آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیں، اچھی طرح میری چھری کو ذرا تیز کر لیں تاکہ جب آپ چھری چلائیں تو میرے لیے تکلیف زیادہ نہ ہو اور میری موت جلدی آ جائے مجھے. اے میرے ابا جان میرا منہ اس طرف کر دیجیے گا، میرا منہ اپنی طرف نہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیورنگ دیٹ پروسیس جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کہیں میرا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرے چہرے کو دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے اور آپ سے کام نہ ہو. اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ چاہیں نا کہ یہ سب کچھ بس اپنی مرضی بھی پوری ہوتی جائے اور اینڈ پہ آ کے میرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹس ہوں، تو بھائیو یہ کام تو اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کے لیے اللہ نے اتنی دنیا کیوں بنائی ہوتی؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے.